السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ، اور آج کے سبق میں سب سے پہلے بات کریں گے ہم حدیث مبارکہ کے بارے میں۔ آج جو ہماری حدیث ہے اور یہ 26 محرم کا سبق ہے، اور آج جو ہماری حدیث ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ وہ آدمی پشیمانی اور ندامت اٹھائے گا جس نے اوروں کی دنیا کے لیے اپنی آخرت بیچ ڈالی۔ اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ کرے۔ یہ ہم والدین کے لیے بھی بڑا لمحہ فکریہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی دنیا بنانے کے لیے نا اپنی آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ یقین کریں، ان کی دنیا بنانے کے لیے میں نے ایسے والد دیکھے ہیں جو نماز چھوڑ دیتے ہیں اور مزدوریاں کر رہے ہوتے ہیں، ایسی والدات دیکھے ہیں جو کھانا بنا رہی ہوتی ہیں، نماز چھوڑ دیتی ہیں، یعنی وہ اپنے بچوں کی خاطر اپنی آخرت خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ بچے پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو اتنی توفیق ضرور دے کہ ہمارے جانے کے بعد ہماری قبروں کی بھی فکر کریں، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد کی صحیح اسلامی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کی تعلیم بڑے گناہوں کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، وہ گناہ جو توبہ کے بغیر بالکل معاف نہیں ہوتے اور اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ یہ ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں جنت سے جہنم تک کا سفر کروا دیتے ہیں۔ مگر جس پر اللہ تعالیٰ فضل فرمائیں، یعنی ایک گناہ ایسا ہے کہ بلا وجہ کسی کو برا بھلا کہنا، بلا وجہ نہیں ہے کوئی اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ اب پولیٹیشنز کو ہم لوگ برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں نا، کیا وجہ ہے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں اس بارے میں؟ یا جو بھی سوشل میڈیا پر خبر آتی ہے اس کے بارے میں بھلا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب تو بہت ہی زیادہ خطرناک دور ہے، بہت آسان ہو گیا ہے، گناہ کرنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمایا، تو بلا وجہ کسی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ اور گناہوں کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں، دل اور جسم میں کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ دل کی کمزوری تو ظاہر ہے کہ نیک کاموں کی اہمیت گھٹتے گھٹتے بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ دل کی کمزوری، یہ ہارٹ اٹیک کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر، یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ دل نیکی کی طرف آمادہ نہیں ہوتا، اور جسم چونکہ دل کے تابع ہے اس لیے وہ بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بظاہر تندرست اور قوی کفار بھی صحابہ کرام کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکے، ہم نے دیکھا۔ اور اب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آج کے حالات میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین کے اندر مضبوط ایمان کے لوگ موجود ہیں۔ دیکھیں، بالکل نہیں کچھ خوف، ان کو ڈٹے ہوئے ہیں آج تک ماشاءاللہ سے وہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ ان کو فتح و کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ اور نیکی کا فائدہ جو دنیا میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن صالح سے تمام آفات شرور کو دور فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت حفاظت فرماتے ہیں مومن صالح بندے کی۔ اور آج کا واقعہ ہے محمود بت شکن، جن کا لقب تھا محمود کا۔ تاریخ میں واقعہ پوری صحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ جس وقت سلطان محمود نے سومناتھ کے بت کو پاش کرنے کا ارادہ کیا تو اس وقت برہمنوں کے طبقے نے معززین سلطنت کے توسط سے سلطان سے درخواست کی کہ اس بت کو نہ توڑا جائے اور یوں ہی چھوڑ دیا جائے۔ ہندوؤں نے اس کے عوض دولت کی بہت بڑی مقدار دینے کا وعدہ کیا۔ معززین سلطنت نے ہندوؤں کی اس درخواست کو سلطان تک پہنچاتے ہوئے یہ خیال ظاہر کیا کہ اس درخواست کو قبول کرنے سے ہمارا فائدہ، بت کو توڑ ڈالنے سے نہ تو بت پرستی کی رسم شہر سے مٹ سکتی ہے، نہ ہی ہمیں کوئی فائدہ ہوگا، لیکن اگر ہم بت توڑیں گے نہیں تو کیا ہوگا، ہمیں بہت بڑی رقم وہ لوگ دیں گے، اس سے غریب مسلمانوں کو فائدہ ہو جائے گا۔ اس کے جواب میں محمود نے ان سے کہا کہ تم جو کہتے ہو وہ صحیح ہے، لیکن اگر تمہارے کہنے پر چلوں گا تو میرے بعد دنیا مجھے محمود بت فروش کے نام سے یاد کرے گی، اور اگر میں اس بت کو پاش کر دوں گا تو مجھے محمود بت شکن کے نام سے یاد کیا جائے گا۔ مجھے تو یہی بہتر معلوم ہوتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں مجھے محمود بت شکن کے نام سے پکارا جائے، نہ کہ محمود بت فروش کے نام سے۔ محمود کی نیک نیتی اس وقت رنگ لائی جس وقت اس نے بت کو توڑا تو دیکھا کہ اس کے پیٹ میں سے ان گنت بیش قیمت جواہرات اور اعلیٰ درجے کے موتی نکلے، اور سب جواہرات کی قیمت برہموں کی پیش کردہ قیمت سے 100 گنا زیادہ تھی۔ عالمی تاریخ ہے۔ اور آج کی معلومات کہ سب سے پہلا زلزلہ اسلام میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 20 ہجری میں آیا تھا۔ اور آج 5 منٹ کے مدرسے میں جو ہم نے سوال آپ سے پوچھا تھا اس کا صحیح جواب بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، ان کے ہی خلافت کے مبارک زمانے میں کیلنڈر کا تاریخ کا آغاز ہوا تھا۔ اور آج کا سبق اتباع سنت کی اہمیت کے حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اللہ کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جس نے میرے بعد میری کسی مٹی ہوئی سنت کو زندہ کیا تو جتنے لوگ اس سنت پر عمل کریں گے سب کے برابر اسے اجر ملے گا، اور اس سے ان لوگوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ جس نے گمراہی کا کوئی طریقہ ایجاد کیا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول کبھی راضی نہیں ہو سکتے تو جتنے لوگ اس طریقے پر عمل کریں گے سب کے برابر سب کے گناہ اس کی گردن پر ہوں گے، اور ان لوگوں کے گناہوں میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، اگر تم ہر وقت اپنے دل کی یہ کیفیت بنا سکتے ہو کہ اس میں کسی کے بارے میں کوئی ذرا بھی کھوٹ نہ ہو تو
ضرور ایسا کرو۔ پھر آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے، یہ میری سنت میں ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نبی کا ارشاد نقل فرماتے ہوئے کہا کہ نبی نے فرمایا میری امت کے بگڑنے کے وقت جس نے میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھا اسے 100 مقبول شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ یہ بحیقی کی بھی روایات ہیں، طبرانی کی بھی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس میں یہ کہ اسے ایک شہید کا ثواب ملے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میری امت کے بگڑنے کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے تھامنے والوں کو ایک شہید کا اجر ملے گا۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کا ارشاد مبارک نقل فرماتے ہیں کہ میری امت کے اختلاف کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے تھامنے والا ہاتھ میں چنگاری لینے کے جیسا ہوگا۔ تو میری بہنوں، اس فتنے کے بدترین دور میں ہمیں نبی کی سنتوں پر عمل کرنا۔ یقین کیجئے کہ اگر ہم نے 24 گھنٹے کی زندگی سنتوں پر گزارنی شروع کر دی نا، آپ کو ڈاکٹر کی بھی حاجت نہیں رہے گی۔ گارنٹیڈ ہے یہ بات کہ روزانہ صبح اٹھتے ہی نہار منہ آپ نے نیم گرم پانی پینا ہے، شہد ڈال کے پیو اس میں، کہ 3 دن جس نے شہد پیا اس کو کوئی بیماری نہیں چھوتی۔ پھر کلونجی، موت کے علاوہ ہر چیز کی شفا ہے، تو کلونجی کا قہوہ پئیں، کلونجی شہد کے ساتھ لگا کر کھائیں۔ مسواک 70 سے زیادہ بیماریوں کی شفا ہے، تو مسواک کیجئے۔ منہ کی بیماریاں، جگر کی بیماریاں، معدے کی بیماریاں، سر درد کی بیماریاں، میگرین کی بیماریاں، آنکھوں کی کمزوری کی بیماریاں، الحمدللہ اللہ نے مسواک میں بڑی شفا رکھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو نبی کی سنتیں ہیں یہ سب، اور یہ ہماری زندگی کا اگر روزانہ کا معمول بن جائے تو یقین کیجئے زندگی آسان ہو جائے گی اور آخرت تو پھر بہترین ہو جائے گی۔ تو یہ تھا آج کا 5 منٹ کا مدرسہ اور آج کا سبق۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر اسی حلقے میں آپ کے ساتھ، جس کا نام ہے 5 منٹ کا سبق روزانہ۔